مولانا کرار حسین کرار صاحب کی لکھی ہوئی کتاب لوائد الاذان 3 جلدوں پر مشتمل ہے. میں اس بات کا حوالہ دینے رہا. پہلی جلد کے صفحہ 485 کے اوپر آپ کو وہاں جا کر ملاحظہ فرما لینا. آج وہ امام چاہنے والا مدح کرنے والا ناصر آل محمد حضرت دیوبند خدائی آج امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آگر امام کو قدم موسی تھی. قدم موسی کر کے کرتے مولا میں نے آپ کی شان میں آپ کے گھرانے کی شان میں آپ کی اولاد کی شان میں آپ کے اولاد کی شان میں ایک قصیدہ کہا ہے. قصیدہ کہنے کے بعد قسم کھائی تھی جب تک آپ کو نہیں سنانا ہوا کسی کو نہیں سنا ہوا آپ کی خدمت میں سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. امام دیوبند نے قصیدہ شروع کیا. دیوبند کا قصیدہ 31 مصروں پر مشتمل ہے. لوائد الاذان میں محفوظ ہے, عربی میں محفوظ ہے. آپ جا کر ملاحظہ فرما لینا. قصیدہ ختم ہوا, امام کے چہرے پر مسرت آئی. امام نے فرمایا تم ہمارے ناصر ہو, تم ہمارے چاہنے والے ہو. ہم اپنے چاہنے والوں سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہم کو سینا کرے, ہمارے انسان کا قصد ہے. ہم اپنے چاہنے والوں سے یہی توقع رکھتے ہیں. امام نے سنا, امام نے امام حجرے میں گئے, اپنے غلام کو بلایا. اشد دیو اٹھانے ہاتھ میں دی. اشد دیو غلام نے حاضر ہوا. احمد دیو کے سامنے خدمت پیش کی. حضرت دیو کہتے ہیں میں نے یہ کلام دولت دنیا کے لیے نہیں کہا ہے, آخرت کی آسانی کے لیے کہا. دولت دنیا کے لیے نہیں کہا ہے, میں نے دنیا کے لیے نہیں کہا ہے. میں نے آپ کے نمک کا حق ادا کیا ہے. میں نے اس لیے کہا ہے دینا ہی چاہتے ہیں, کوئی دولت دنیا کی ضرورت نہیں ہے, کوئی توجہ پتا کر دیجیے. میرے لیے شرف کا مقام ہوگا, میرے لیے عزت کا مقام ہوگا, میرے لیے کامیابی کا مقام ہوگا. امام نے اپنے جسم سے مس ہوئے ایک جبے کو حضرت دیوبند کے حوالے کیا. حضرت دیوبند نے جبہ لیا اور امام کی خدمت رخصت ہو کر چلے. جب شہر حکم میں پہنچے اور شہر حکم والوں کو معلوم ہوا کہ دیوبند امام کی خدمت سے واپس آئے ہیں, چاہنے والے اشتیاق میں آ گیا ہے. کسی نے ہاتھ کو چوما, کسی نے پیشانی کو چوما, کسی نے گلے سے لگایا. ہر کوئی کہا کہ امام قدم سے کر کر آئے ہیں, امام سے ملاقات کر کے آئے ہیں. اب آپ سوچیے تو امام سے ملاقات کر کے آ جائے, مومن کی نظر میں وہ اتنا معتبر ہو جاتا ہے, اس کا ہاتھ چومنا بھی واجب ہو جاتا ہے, اس کی پیشانی کو بوجھ دینا بھی واجب ہو جاتا ہے. تو جب چاہنے والے کا یہ عالم ہے تو خود امام آ جائے. جانے والوں نے آئے, آنے کے بعد امام کی پاس سے آنے والے کو سب نے گلے لگایا, سب نے مصافحہ کیا. اب اس کے بعد پوچھا دیوبند کو تبرک لائے ہو. احمد حضرت دیوبند نے تبرکات پیش کیے. تبرکات کو نکالتے ہوئے اچانک امام نے کیا ہوا جبہ نکلا. ابھی جیسے دیوبند نے پڑی. جانے والوں نے دیکھو یہ کیا ہے, کہ یہ میرے مولا کے قسم کا لباس ہے, میرے مولا نے تبرک کرنا پڑ گیا ہے. بس جیسے ہی سنا کہتے بولے کہ ہمیں بھی چاہیے, جب آپ نے میرے لیے ہے میں صرف اپنے لیے رکھوں گا. کہ نہیں دیوال یہ تبرک ہے, تنہا نہیں کھایا جاتا ہے, سب لوگ ٹوٹ پڑے, ایک ایک ٹکڑا سب کے حصے میں آیا ہے, سب نے تقسیم کر دیا, ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ گیا. جب ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں پہنچا, آپ امام کی خدمت میں جا کر کہتا ہے مولا آپ کا تبرک میں تقسیم ہو گیا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا ہے. امام نے سنا, چہرے پر مسرت آئی اور مسکرا کے فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہمارے تبرکات پر ایسے ہی ٹوٹتے ہیں. میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے, کتاب محفوظ ہے, لوائد الاذان کی پہلی جلد, جا کر ملاحظہ فرما لینا. امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والے ہمارے تبرکات پر ایسے ہی ٹوٹتے ہیں. امام مسکرائے, امام نے کہا کر قیامت تک کے لیے حجت قائم کر دی کہ ہمارے نام سے, ہماری اولاد کے نام سے جب بھی اس مناظر میں بھی تبرک تقسیم ہو, اس کے لینے میں تم رزق جانا نہیں, اس کے لینے میں سبقت کرنا, اس لیے کہ تبرک ہے اور یہ تبرک خوش نصیبوں کو ملتا ہے.
پوری دنیا اسلام میں 73 اور پیغمبر نام فرمایا کل فی النار الا واحد، سب جانتے ہیں الا 73 قرآن سب کا ہے، اللہ رسول دین، اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی نہیں، اللہ ایک سب مسلمان، قرآن سے مسلمان، ایک بات جو میں چلا تھا مسلمان اللہ تعالیٰ یہ امام حسین علیہ السلام سب کو نہیں مانتے، یہ ہے پوری دنیا مسلمان اللہ رسول کو مانتی ہے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کیونکہ سوال کرے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہونی چاہیے، اور ہمارے پاس کوئی الگ ہمارے وجہ کا نہیں ہوتا، ہمارا ہر عمل اپنے پس منظر میں دلیل بھی رکھتا ہے، ثبوت بھی رکھتا ہے، بغیر دلیل کو ثبوت کے ہمارے پاس کوئی اور انجام نہیں پڑا ہے۔ اس سوچنے کی بات ہے، تدبر کی بات ہے، تدبر کی بات ہے، ہونا تو چاہیے گا کہ جس طرح پوری دنیا عید الفطر مناتی ہے، پوری دنیا عید الاضحیٰ مناتی ہے، پوری دنیا نماز روزہ حج زکات خون جہاد سب کچھ کرتی ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے گا کہ روزہ حج کرے، لیکن اللہ حسین سے کیا گیا ہے، آپ کے پاس کوئی سلسلے کے بعد اور جب آپ کی مناتی ہے تو اس میں فرق نہیں کرتی، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اللہ کے رسول نے کہا تو میرے پاس ایک ہمت میں 73 ہو گئے، سوائے ایک کے وہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے، اور وہ جنتی ہے اس لیے ہم منا رہے ہیں۔ تو یہ بات کو آپ کسی بھی مسلمان سے جا کر پوچھیے، اور میں نے سے پہلے بھی یہ بات آپ کو سمجھ کر کی کہ صاحب آپ کو جہنم کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں، ہر کوئی جہاں پہ جنت کی تیاری کر رہے ہیں۔ 73 کے 73 ملا کر کسی سے کچھ نہیں تھے، آپ جنت، آپ جنت، آپ جنت، آپ جنت، آپ جنت، جتنے موجود سب سے پوچھے، سب کہیں جنت جنت جنت۔ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے ایک جنتی ہے، تو یہ سب سوچ کر بیٹھے ہیں ہم جنتی ہیں، انہیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جنتی ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے، یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو کیا کرنے سے جنت ملتی ہے۔ اب ایسے نہ صحیح، کم از کم دنیاوی اعتبار سے ہی کام کر لیتے، اسی شہر میں جانے کی خواہش ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون ذمہ دار ہے، کون ہماری دیکھ بھال کر سکتا ہے، اور ہمیں وہاں کو گھما کر گرا سکتا ہے، چاہے کرا سکتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، اتنے تو کم از کم مومن کے اسلام کی دنیا میں کوشش ہوتی ہے، اتنا نہ سوچتے کم از کم اتنا ہی سوچ لیتے کہ جنت میں جانا ہے، جنت کی نصیحت میں کس کی ہے، تاکہ مالک اگر خوش ہوگا تو پھر جنت میں جائے گا۔ اتنی تو بات سوچنی چاہیے، مگر وہ نہیں، سارا دنیا میں بیٹھ کر ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، تو بھائی جنت کے راستے تو سب کہہ رہے ہیں، لیکن رسول کہہ رہے ہیں ایک جنتی ہے، باقی سب جنتی ہیں۔ میرا سوال اپنے مقام پر ہے، آزاد حسین صرف امیر کیوں کرتے، پوری دنیا میں مسلمان کیوں نہیں کرتے، کیوں؟ بکرا کاٹ کر گوشت کھانا سب کو جاتا ہے،
یہ ان کی مجبوری ہے. یہ غلام حسین نہیں منا سکتے. کیوں نہیں منا سکتے؟ مجبوری جو ہے. کیوں نہیں منا سکتے غلام حسین؟ مگر یہ بات آج بھی مکمل کرو، یہ بات کو مکمل کرو. آپ کو بھی ایک چیز سے منع کرو، محنت کی کل ہم فی اللہ واحد. یہ میں نے آپ کا بیان کر انجازت سے ہٹ کر بیان کروں گا اور کل آپ کو ضرور بتاؤں گا. ہم بھی کیوں مناتے ہیں، ہم بھی کیوں فرض کو بیان کرتے ہیں، ہم بھی کیوں تذکرہ امام حسین کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر یہ بات ہے. آج